السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسلام کے ساتھ میں ہوں فائزہ اسرار۔ ناظرین، عورت ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اور اگر ہم ان رشتوں کو اسلامی وسعت میں دیکھیں تو عورت کی تکریم یہ ہے کہ عورت پیدا کرنے والی، پیار کرنے والی، عصمت والی اور وفا کا پیکر ہے۔ تو گویا وجود زن سے ہے کائنات کی تصویر میں رنگ۔ ناظرین، اسلام نے عورت کی اصل پہچان کرائی اور اس کو بااختیار بنایا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ، اور اس موضوع پر شریک گفتگو ہیں ملک کے مشہور دانشور اور مفکر انٹلیکچوئل جناب ڈاکٹر انیس احمد صاحب۔ ڈاکٹر انیس احمد صاحب رفاع یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آپ اپنے سوالوں کا ڈاکٹر انیس احمد صاحب سے جواب لے سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیجئے 051-410-2347۔ جی ڈاکٹر انیس احمد صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا آج ہمارے معاشرے میں عورت اتنی ہی بااختیار ہے جتنا اسلام نے اس کو اختیار دیا ہے؟ اس کا اس چیز پر ہے کہ ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں بااختیار ہونے کو۔ اگر امپاورمنٹ یا بااختیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کا تناسب جابس میں بڑھ جائے، تعداد میں ان کا اضافہ ہو جائے، تو اس لحاظ سے دیکھنا ہوگا۔ اگر بااختیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو معاشرے میں، ان کو سیاست میں، ان کو معیشت میں، ان کو اخلاق کے حوالے سے کیا مقام دیا گیا ہے، تو ہمارا امتحان اس موضوع کا بھی اسی لحاظ سے مختلف ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے اس بحث سے نکل کر کے، جس میں آج تک مغرب مشرق الجھا ہوا ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ اس کے پاس اختیار زیادہ ہو، who should be more powerful، میل اور فیمیل۔ یہ جو ایک بحث شروع کی گئی ہے اور صدیوں سے چل رہی ہے، جس کی بنا پر یورپ میں، امریکہ میں، بہت سے مقامات پر، مشرق میں بھی یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ جب تک ایک خاتون وہ سب کام نہ کرے جو مرد کرتا ہے، اس وقت تک امپاور نہیں ہے۔ یہ تصورات جو پیدا ہوئے ہیں، ان کا تجزیہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے اس سے بالکل مختلف اپروچ اختیار کی ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ کون زیادہ طاقتور ہے، جی، بلکہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ کس بنیاد پر طاقتور ہو۔ چنانچہ جو پہلا امپاورمنٹ یا قوت یا اختیار اسلام نے دیا ہے وہ ہے علم کا۔ اگر علم کے اندر ایک خاتون برتر ہے، جیسے کہ سیدہ عائشہ مدینہ منورہ کے اندر فقہاء کی معلمہ ہیں، تو ان کا جو مقام اس لحاظ سے پایا جاتا ہے ان فقہاء سے برتر ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر کسی اور شعبے کے اندر ایک مرد زیادہ آگے ہے، اس کا مقام اس میں برتر ہے۔ یہاں پہ سوال جنس کا نہیں ہے۔ ہم نے جو ضابطہ اختیار کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جینڈر بیسڈ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں ہر چیز کی، اور یہ وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزی زبان کے اندر جو مزاج ہے وہ یا تو میل شوونزم کا ہے یا عصر حاضر میں فیمیل شوونزم کا ہے۔ بالکل اسی سے ہم نے اخذ کر لیا ہے کہ تقسیم کر دی جائے، جبکہ اسلام ان سے ایک مختلف تصور رکھتا ہے۔ جی، جو مغربی ممالک جو ہیں، یورپ بہت زیادہ خواتین کی امپاورمنٹ بات کرتے ہیں کہ خواتین کو بہت بااختیار بنا دیا ہے، لیکن ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے، پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ ان کی کورٹ جوری میں سے حجاب والی خواتین کو اس لیے باہر نکال دیا گیا کہ وہ حجاب پہنے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا ان کے قول و فعل کا تضاد نہیں ہے؟ یہ جو آپ نے مثال دی ہے وہ تو بڑی اچھی ہے، لیکن اس کو آپ بھول جائیے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا 1926 سے پہلے یورپ اور امریکہ میں کسی خاتون کو ووٹ ڈالنے کا اختیار تھا؟ مجھے بتائیے کہ آج یورپ کی جو پارلیمنٹس پائی جاتی ہیں اس میں تناسب کیا ہے خواتین کا؟ 8 سے 11% میکسیمم بشمول امریکہ کے، جبکہ آپ کے کیا پایا جاتا ہے؟ یہ دیکھیے کہ جو معاشرتی مسائل ہیں اس میں ان کا کیا مقام ہے۔ میں چونکہ ایک تعلیم سے وابستہ فرد ہوں، امریکہ کی تقریباً 1500 جامعات کے اندر آپ جائزہ لے کے دیکھیے کتنی خواتین ایسی ہیں جو پریزیڈنٹ یا وائس چانسلر کے مقام پر فائز ہیں۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ امپیریکل فیکٹس ہیں، یہ حقائق ہیں۔
یہ دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے کہ ہم نے امپاور کر دیا ہے خواتین کو، لیکن جو حقائق بڑے مختلف ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمارے جو کہ معلومات نہیں پائی جاتی ہیں، اور ہمارے یہاں ایک مشکل یہ ہے کہ تحقیق کا کلچر نہیں ہے۔ ہم وہ صحافت ہو، تعلیم ہو، کسی شعبے میں بھی تحقیق نہیں کرتے، محض افواہوں پر اعتبار کرتے ہیں۔ اگر ایک نعرہ لگ جاتا ہے مغرب میں امپاورمنٹ آف ویمن کا، ہم اس پہ اخبار کے زمین میں نکال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑا ہم نے یہ کام کر دیا۔ سمجھنا یہ چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ کیا یہ ایک جینڈر ریس ہے جس کے اندر جو جینڈر زیادہ پاورفل ہونا ثابت کر دے وہ کامیاب ہو گیا، یا یہ اصولوں کا معاملہ ہے؟ اسلام یہ بتاتا ہے کہ جو اصول ہیں ان میں امپاورمنٹ ہوگا آپ کا اس وقت جب کہ پہلے علم کے اندر، دوسرے ثقافت کے میدان میں، تیسرے معیشت میں، اخلاق میں، ان میں کیا مقام ہے۔ کیا اخلاقی طور پر آپ جائزہ لے کے دیکھیں انگریزی ادب کا، اس میں شروع سے آپ کو تصور ملتا ہے کہ عورت ایک گناہ گار ہستی ہے جی جس نے کہ انسانوں کو مجبور کیا دنیا میں آنے پر، جو آج تک اس کی امیج یہی ہے کہ سن اس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سیدہ حوا کو پیدا کیا اور پہلے سے طے کر دیا کہ ان کو یہاں پر آنا ہے، ناٹ بیکاز آف فال، سن کی بنا پر نہیں، بلکہ بناتے وقت اعلان کر دیا کہ ان کو رہنا دنیا ہی کے اندر ہے۔ گویا کہ جب وہ آئے ہیں تو وہ اس وقت جرم کی بنا پہ نہیں آئے، نہ کسی خاتون نے کسی کو مجبور کیا جرم کے اوپر، بلکہ کہتے آدم کی بھول تھی جس اللہ نے معاف کر دیا، قصہ ختم ہو گیا، نئے باپ کا آغاز ہو گیا۔ یہ جو پورا ادب کا تصور ہے انگریزی کا، وہ ہم سے بڑا مختلف ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ اسلام نے جو امپاور کیا ہے خواتین کو معاشی معاملات کے اندر، سیاسی معاملات میں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہم کو کہیں پر ہی، نہ یورپ میں نہ امریکہ کے اندر۔ جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت کال ہے، اقصیٰ ہیں لاہور سے۔ جی اقصیٰ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فائزہ، میں آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، میں کافی دیر سے آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی، تو میں جو ہے ڈاکٹر انیس صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ جی کیجیے، سوال کیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر عورت کو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامک معاشرے میں جو ہے سربراہی کا جو ہے وہ رائٹ نہیں ہے، تو حضرت عائشہ جنگ جمل میں جو ہے انہوں نے جو ہے سپہ سالاری کی تھی، سربراہی کی تھی، تو ایسا کیوں کیا تھا؟ ان سینس کہ میرا مقصد کہنے کا یہ کہ یہ اس چیز کو کیا ظاہر کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ہماری عورت کو رائٹ ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔ میں چاہوں گا پہلے یہ عرض کرنا کہ مسئلہ رائٹس کی جنگ کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ذمہ داری بھی متعین کی گئی ہے اس کے لیے کون سب سے بہتر ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر اگر یہ ذمہ داری ہے ایک شخص کی کہ وہ صبح سے شام تک ایک پہاڑ کو کھود کر کے ایک سرنگ پیدا کرے، اس کے لیے آپ کو وہ فرض چاہیے جس کے مسلز اسٹرانگ ہو، طاقتور ہو، اس کو تجربہ ہو پہاڑوں کو توڑنے کا، اور اس میں صلاحیت پائی جاتی ہے، اویلیبل ہو وہ۔ اگر ایسا فرد نہیں ہے تو چونکہ وہ مرد ہے اور ایسا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کمتر ہو گئی۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جاب کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے۔ جو مثال آپ نے دی ہے، ایک تو یہ کہ تاریخی طور پر یہ بات درست ہے کہ سیدہ عائشہ نے ایک جنگ کی قیادت کی، لیکن سیدہ عائشہ کے بارے میں یہ روایت پائی جاتی ہے مصدقہ طور پر کہ وہ جب بھی اس کے بارے میں غور کرتی تھیں تو وہ اتنا روتی تھیں آنسوؤں سے کہ انہوں نے ایک غلطی کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیادت کس کی ہو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ قیادت کے لیے ضروریات کیا ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ قیادت وہ کرے جو اپنے علم اور تقوی میں سب سے بہتر ہو۔ نمبر 2، وہ اویلیبل ہو ہر موقع پہ ذمہ داری سنبھالنے کے لیے۔ نمبر 3، اس پر لوگوں کا اعتماد ہو۔ نمبر 4، اس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ فیصلے کرتے وقت ان پہ قائم رہ سکے۔ اس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ کانفیڈینشیلٹی، رازداری کو برقرار رکھ سکے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 1 to 1 ڈسکشن اگر کسی سے کرنا ہے آپ کو تو وہ آپ تک محدود رہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو اس میں بے شمار مرد پورا نہیں اتریں گے،
بالکل. کیا وہ کمتر مرد ہو گئے؟ اصل مسئلہ مرد عورت کا نہیں ہے، اصل مسئلہ جو ہے وہ ریکوائرمنٹس کا ہے، ضروریات کا ہے ایک منصب کی. اگر ضروریات یہ ہیں منصب کی کہ آپ کو ہمہ وقت موجود ہونا ہے، تو مجھے بتائیے کہ کیا ایک خاندان کی خاتون یہ کام ہمہ وقت کر سکتی ہے؟ اس بنا پر نہیں خاتون ہے، بلکہ اس بنا پر کہ اس کی جو ذمہ داریاں وہ ان کا ریکوائرمنٹ مختلف ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب تک ایک خاتون بارش کے اندر اور تپتی ہوئی دھوپ کے اندر ٹریفک کنٹرول نہیں کرے گی وہ ایک خاتون نہیں ہے. کیا یہی عدل کا تقاضا ہے، یہی عقل کا تقاضا ہے، یہی اس جنس کا تقاضا ہے؟ یعنی یہ جو ہم نے تصورات بعض درآمد کر لیے، ان پہ سوچنے کی ضرورت ہے. کیا واقعی یہی میدان رہ گئے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ امپاورمنٹ ہو گیا؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. اس وقت ایک بریک پہ ہم جاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ آپ گفتگو میں شریک ہو سکتے ہیں. ہمارا نمبر آپ کی ٹی وی اسکرینز پر آ رہا ہے. آپ اپنے سوالات کے جواب ڈاکٹر انیس احمد صاحب سے لے سکتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے آپ بہت ایک وضاحت سے بیان کر رہے تھے حضرت عائشہ کا کردار. وہ ایک بہت بڑی اسکالر، ایک بہت بڑی مفکر تھیں، بہت ساری ان سے روایات منسوب ہیں جو کہ صحیح مانی جاتی بھی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے، آج کل کی خواتین جو ہیں اسکالرز زیادہ نہیں نظر آ رہی ہیں، کیا وہ محدود حد تک اسکالرز ہیں خواتین، ان کو آگے نہیں لایا جا رہا، یا ان کی کوئی ایسی پروموشن نہیں ہو رہی، پیچھے سے روکا جا رہا ہے؟ کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ اسکالرز اتنی کم کیوں ہیں خواتین؟ دیکھیے ایسا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابیات، ان کے دین کی معلومات اور آگے بڑھنے کا سبب اسلام کی یہ روایت تھی کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ مرد اور خواتین دونوں دین کے بنیادی علوم کو حاصل کریں. قرآن کریم نے مطالبہ کیا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت دین کو سمجھے، اس پہ غور کرے اور اس میں اپنی فہم میں اضافہ کرے. یہ قرآن پاک کا اپنا مطالبہ ہے. اس بنا پر جب لوگ قرآن سے وابستہ تھے تو خواتین نے اعلیٰ مقامات تعلیم میں، علم میں حاصل کیے. ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم چاہے مدارس کا کام ہے اور بقیہ سارے کام جو ہیں وہ سرکاری ادارے کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ جو مدرسہ سسٹم جو اب ہمارے ملک میں ہو گیا، اس نے خواتین کو آئسولیٹ نہیں کر دیا؟ چونکہ پہلے ہی ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن کے اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز بہت کم ہیں ہمارے ملک میں، اور اس میں بھی اگر مرد اور خواتین کو علیحدہ کر دیا جائے تو خواتین کی اپرچونیٹیز لمیٹڈ ہو جاتی ہیں، جبکہ مدرسہ سسٹم نے انڈورس کر دیا کہ نہیں، بہت لمیٹڈ کر دیا ہے خواتین کو. مدرسہ سسٹم آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ 1500 سال سے ہے، اور اس کی موجودگی ہی میں خواتین نے آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کیا ہے. یہ خیال بے بنیاد ہے کہ مدرسہ کوئی رکاوٹ ہے. مدرسہ آن دی ادر ہینڈ جو کچھ کر رہا ہے وہ یہ کہ بے شمار ایسے بچے اور بچیاں جو مالی طور پہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ان کو تعلیم فراہم کر رہا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلام یہ مطالبہ کرتا ہے کہ خواتین اور مرد یکساں تعلیم حاصل کریں. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دین تعلیم چند علماء کے لیے ہے اور بقیہ تعلیم کو اتنا مہنگا کر دیا کہ وہ مرد یا خواتین ہوں دونوں کے لیے اس کا حاصل کرنا مشکل ہو جائے. الزام دیتے ہیں ہم اس پر کہ مدارس نے یہ کام کر دیا. ان کا کردار کبھی یہ نہیں رہا کہ وہ روکیں اس حوالے سے. جو سبب بنیادی طور پر ہے وہ یہ کہ خواتین کو دور غلامی سے لے کر کے آج تک ہم نے وہ صحیح تعلیم فراہم نہیں کی جو ان کی ذہنی، نفسیاتی، روحانی تربیت کر سکے. اور جب تک آپ ان تینوں عناصر کو یکجا نہیں کریں گے، ان کی ذہنی، روحانی اور ان کی فنی تربیت جو ان کو معاشرے میں کام کرنا ہے، اس وقت تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. وہ وہیں آگے بڑھیں گی جہاں پر ان کے لیے صلاحیتیں پائی جاتی ہوں، مواقع پائے جاتے ہوں. ہم نے تعلیم کو ایک میکینکل کام بنا دیا ہے.
اور ٹرینڈز ہوتے ہیں کہ ایک دور ہے کہ طلبہ طالبات کمپیوٹنگ پڑھ رہے ہیں، ایک دور میں وہ مینجمنٹ سائنس پڑھ رہے ہیں، ایک دور میں ایک اور مضمون پڑھ رہے ہیں. دس از ناٹ دا وے. اگر تعلیم کو فی الواقع کردار ادا کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے ایک پالیسی وضع کرنی پڑے گی جس میں ضروریات کو طے کیا جائے، دیکھا جائے کس کی نفسیات کس بات کا مطالبہ کرتی ہے، اس لحاظ سے آگے بڑھے گا. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے. ابھی ہمارے پاس ایک کالر ہیں، بلال ہیں اسلام آباد سے. جی بلال. ہلو. جی السلام علیکم بلال. جی وعلیکم السلام. میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. جی بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں جہاں جو ہسبینڈ ہے اس کی بڑی بات ماننے کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے، کیا جو ایک عورت جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہے اور اس سے شادی کے بعد وہ چاہتی ہے کہ وہ جاب کرے، لیکن اس کا ہسبینڈ اس کو باؤنڈ کرتا ہے کہ تم جاب نہیں کرو بلکہ گھر کے معاملات کو دیکھو، تو کیا ایسے میں اسلام اس عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی بات کو نہ مانے اور جاب کرے؟ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ جہاں تک سوال شوہر اور بیوی کے معاملات کا ہے، اس کا فیصلہ ہوگا مشاورت سے، اس کا فیصلہ ہوگا مصالح کو دیکھتے ہوئے کیا فوائد نقصانات ہیں، اور یہ ان دونوں کا اپنا بالکل فیصلہ ہوگا. اس میں کوئی دخل انور نہیں ہو سکتا. اگر وہ ایگری کرتے ہیں کہ ایک ماں یا ایک بیوی کام کرے، وہ کام کر سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی تضادات نہ ہوں، کانفلکٹس نہ ہوں، خطرات نہ ہوں. اگر کام کرنے کا ماحول وہ ہے جہاں پر ہر نگاہ چبھنے والی نگاہ ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے مفید نہیں ہے، تو اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کام کرے یا نہ کرے. یہ معاملہ دونوں کو طے کرنا ہوگا. لیکن جو چیز بنیادی ہے وہ یہ کہ یہ فیصلہ کیسے ہو. اس کی بنیاد یہ نہیں ہوگی کہ محض مرد قوام ہے، بلکہ اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ دونوں مشورہ کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ قرآن کیا چاہتا ہے، رسول کیا چاہتے ہیں. جو چیز وہ چاہتے ہیں وہ انہیں کرنی ہوگی. اس میں فیصلہ مرد عورت کا نہیں ہے، بلکہ یہ کرائٹیریا ہے، ایک بینچ مارک ہے، ایک معیار ہے جس پر کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز آپ کو اس وقت کرنی چاہیے. اگر غور کرنے کے بعد دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خاتون کام کرے، اسلام منع نہیں کرتا. اگر دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جو ذمہ داریاں ہیں وہ مطالبہ کرے، کام نہ کرے، خاتون کام کرے لیکن شوہر کی ول سے کرے یا باپ کی ول سے کرے، جو کہ اس کا جو ہے یہ معاملہ مشاورت سے ہوگا. اس کا مسئلہ ول کا نہیں ہے. جی اسلام کا اصول مشاورت ہے. مشاورت سے کرے، مشاورت کرنی ہوگی، کر کے طے کرنا ہوگا. اچھی خواتین کی سیکیورٹی اور ایک عورت سے جو ایک مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے، تو جو شوہر ہے اس کی ایک سے زائد شادی کے حوالے کو کیسے آپ اس کانسیپٹ کو کیسے ڈیفائن کریں گے عورت کی سیکیورٹی کے حوالے سے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ دو پہلو ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے. قرآن کریم یہ بات صاف طور پر کہتا ہے کہ تمہیں اجازت دی گئی ہے 1 2 2 3 یا 4 تک نکاح کرنے کی. یہ نہیں کہتا کہ یہ لازمی ہے، گویا کہ یہ ایک چوائس ہے، ایک اختیار ہے جو دیا گیا ہے. اجازت لینا ضروری ہے. جی نہیں، اجازت کے بعد نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مرد کے لیے شادی کرنے کے بارے میں یہ اجازت ہے کہ وہ 4 تک کر سکتا ہے. اچھا، اب آپ کا سوال جو ہے وہ یہ کہ کیا ایک شخص اگر دوسری شادی کرتا ہے جی تو پہلی بیوی کا تحفظ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ بالکل. مسئلہ محض یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیوں کرے گا. اگر ایک شخص کو فی الواقع کوئی ایسی دقت درپیش ہے جس کی بنا پر یہ سوچتا ہے، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا دقت کہاں تک درست ہے، اس کا وہ جو پرابلم ہے وہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ دونوں شوہر اور بیوی یہ چاہتے ہوں کہ اولاد ہو، اولاد نہ ہو رہی ہو، اور دونوں یہ چاہتے ہوں کہ اولاد ہو، چاہے اس کے لیے ایک اور شادی کرنی پڑے. ہمیں دیکھنا ہمارے پڑے گا. قانون میں تو یہ ہے کہ آپ کو پرمیشن مسٹ ہے، قانون میں تو پرمیشن مسٹ ہے، لیکن آپ کا اسلام سوال عمومی تھا، قانون کا نہیں تھا. نہیں، میں اپنے معاشرے کو اسلام سے ذرا تھوڑا ٹیلی کرنے کے لیے یہ آپ کو کوسچن کر رہی ہوں کہ مطلب معاشرے کے لحاظ سے ہمارے سارے اقدار تو اسلامک ہیں، تو اس میں مرد کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بہت سے قوانین غیر اسلامی ہیں، اس لیے کہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا اسلام کیا کہتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا بات
مغرب کو اور کیا بات نام نہاد حقوق انسانی کے اعلی مرداروں کو خوش کر سکتی ہے جی جو غلط اصول ہے. اس بنا پہ جو بات آپ نے کہی ہے اگر قانون کہتا ہے غلط کہتا ہے قانون, اٹس رانگ اگینسٹ اسلام. اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ 4 تک کر سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص سوائے اس کے کہ فاطر العقل ہو, اگر اس کی بیوی اس کی ضروریات کو پورا کرنے والی ہے, وہ تعلیم یافتہ ہے, وہ اس سے تعلق رکھتا ہے, محبت رکھتا ہے, ان میں انڈرسٹینڈنگ ہے, تو دماغ خراب نہیں شاید کرے گا وہ. دیر ہیز ٹو بی سم ریزن. اگر کوئی ریزن ایسا ہے تو وہ دونوں سے گفتگو کریں گے, مشورہ کریں گے, طے کریں گے. اگر یہ دونوں افراد گفتگو کر کے یہ طے کرتے ہیں کہ شوہر ایک اور شادی کر لے, اس میں قانون کون ہوتا ہے دخل دینے والا؟ یہ ایک انتہائی پرسنل معاملہ ہے, پرائیویٹ معاملہ ہے. واٹ ہیز لا ٹو ڈو ود اٹ؟ اسلام حقوق انسانی کا علم بردار ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ حقوق انسانی کا احترام کیا جائے اور اس میں قانون صرف وہاں پہ آئے جہاں پامالی ہو رہی ہو. اگر ایک بیوی جو بہت خوش اور اچھی خاتون ہے وہ اس بات کے اوپر رضامند ہے, تو مجھے بتائیے کہ وائی شوڈ لا انٹرفیئر؟ از دیٹ لاجیکل, سائنٹیفک, ریشنل؟ مطلب ریزن ہونا ضروری ہے اور عورت کی ول ہونا پھر بھی ضروری ہے یہ دوسری شادی کے کانسیپٹ میں. میں ول کی بات نہیں کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان دونوں افراد کا اتفاق اگر ہے تو آپ کون دخل دینے والے؟ ڈاکٹر صاحب ابھی ہمارے پاس ایک کالر ہے افتخار حسین کراچی سے. جی افتخار صاحب بتائیے. ہیلو. جی 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 افتخار صاحب, جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے میرے کو. جی ڈاکٹر انیس صاحب یہاں موجود ہیں, آپ ان سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا ٹاپک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں, ایک آدمی ہے, اس کی بیوی کو جھگڑا ہوتا روٹ کے چلی جاتی ہے, تو وہ اپنی بیوی کو موبائل پہ 3 طلاقیں دیتا ہے, جس کو 2 ایک مرد اور ایک عورت بھی سن رہی ہیں, اور اس کے 2 بچے جو بالکل سمجھدار ہیں وہ بھی سن رہے ہیں, اور عورت بھی موبائل پہ سن رہی ہے. تو 3 طلاقیں نام لے کے بیوی کو دیتا تو وہ ہو جاتی ہیں طلاقیں. موبائل فون پر طلاقیں ہو جاتی ہیں افتخار صاحب نے پوچھا. دیکھیے مسئلہ موبائل فون کا نہیں ہے, نہ خاموشی سے کوئی کام کرنے کا ہے. جو بات قرآن کریم نے کہی ہے بڑی واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ 2 طلاقوں کی حد تک واپسی کا اختیار رہتا ہے, 3 کے بعد نہیں رہتا. جو اختلاف ہے فقہی وہ صرف یہ ہے کہ 3 طلاقیں اگر ایک وقت میں دی جائیں تو کیا وہ 3 شمار ہوں گی, 1 شمار ہوگی. اس پر 2 آراء پائی جاتی ہیں, اور مکاتب فکر ہمارے ہاں 1 سے زائد ہیں جن کے پاس برابر کے دلائل موجود ہیں. اس لیے یہ سوال ایبسولوٹ طے نہیں ہو سکتا. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ فلاں غلط ہے فلاں صحیح ہے. دونوں کے پاس دلائل پورے موجود ہیں اور وہ دیکھنے کے بعد طے کیا جا سکتا ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈراماٹائز کر دیا ہے, ہم نے اس کو سینسٹائز کر دیا ہے, ہم نے اس کو ایک ایسا مسئلہ بنا دیا ہے جس کے نتیجے میں مرد اور عورت دونوں اپنے علم نہ ہونے کی بنا پر ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو انہیں نہیں کرنے چاہیے. طلاق کا مسئلہ اسے کھڑا ہوتا ہے جب خاندان کے اندر اتنے اختلافات پیدا ہو گئے ہوں جو ریکونسائل نہیں کیے جا سکتے ہوں. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ وہ سارے ذرائع اختیار کیجئے جس سے کہ دوبارہ اتحاد و اعتماد پیدا ہو سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی اس بات کو میں لنک کروں گی کہ نطفہ جو ہے عورت کی ذمہ داری اس کے والد پہ آتی ہے یا اس کے شوہر پہ آتی ہے, اور اگر وہ دونوں نہیں ہیں تو بھائی پہ آتی ہے. اگر ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے اس کا ابھی موجود نہیں ہے تو کیا اس کی ذمہ داری اسٹیٹ پہ نہیں آتی؟ آپ نے بہت جلد فیصلہ کیا سارے معاملات کا, لیکن اسلام بہت وقت لیتا ہے فیصلہ کرنے میں. اسلام یہ چاہتا ہے اولاً کہ یہ کام ہو ہی نہیں, ایسے طلاق ہو ہی نہیں, بلکہ وہ ریکونسائل کریں. اگر بالفرض آخری حد تک معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد بھی جو ذمہ داری ہے کچھ وقت جو عدت کا دورانیہ ہے وہ شوہر ہی کی رہتی ہے. عدت پوری کرنے کے بعد جب علیحدہ ہو جاتی ہے وہ خاتون, پھر جو اس کا ولی ہو, وہ باپ ہو سکتا ہے, بھائی ہو سکتا ہے, بیٹا ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ خاتون خود ہنرمند ہے تو وہ خود بھی کر سکتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے اس میں کوئی بڑی بہتری ہو اس لحاظ سے کہ اس کی جو شادی دوبارہ ہو وہ اس سے بہتر شخص اس کو مل جائے. یعنی امکانات تو بے شمار ہیں,
ڈاکٹر صاحب شارجہ سے ہمارے پاس ایک کالر ہیں علی، وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کے بعد کنٹینیو کریں گے. جی علی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر ایک ہسبینڈ آپ کی آواز نہیں آ رہی. ڈائیورس لیتا ہے، کہتا ہے کہ جی میں نے طلاق دی، اور عدت کے اندر اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو کیا وہ طلاق ہو جائے گی؟ اور اگر 2 دفعہ اس نے طلاق کا لفظ استعمال کیا کہ میں نے وقفے سے کہ میں نے طلاق دی، پھر کوئی 4-6 مہینے کے بعد کہا کہ میں نے طلاق دی تم کو، اور اس کے بعد کئی دفعہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ میری طرف سے تم فارغ ہو، یعنی 2 دفعہ بولا کہ طلاق دیتا ہوں وقفے سے، اور عدت کے اندر رجوع بھی نہیں کیا، اور اس کے بعد کئی دفعہ اس نے یہ لفظ استعمال جی علی، آپ کا سوال سمجھ آ گیا. اسی موضوع پہ گفتگو بھی ہو رہی ہے، ہم ڈاکٹر صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا کہ وقت، ایک بات تو میں واضح کر دوں کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں. یہ سارے کام جو آپ کو کرنے ہوں مفتی صاحب سے معلومات کریں اور ان کو اسپیسیفک بتائیں معاملہ. میں اصول عرض کر سکتا ہوں. اصول بڑا واضح یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے وقفے سے 2 طلاقیں دی ہیں اور اس کے بعد 3 طلاق وہ دیتا ہے یا کوئی الفاظ استعمال کرتا ہے اس سے ملتے ہوئے الفاظ ہوں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کی نیت نہیں ہے طلاق دینے کی تو وہ رجوع کر سکتا ہے صرف 2 طلاقوں کی حد تک، اس کے بعد نہیں کر سکتا. یہ تو وہ اصول ہے جو اسلام نے ہم کو دیا ہے. باقی اسپیسیفک سچویشنز کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ پوری صورتحال جس پر آپ کو اعتبار ہو اس شخص سے جو صاحب علم ہو اس شخص سے لکھ کر کے معلومات کریں، کیونکہ یہ معاملہ ہنسی کھیل کا نہیں ہوتا کہ جسے چاہا آپ نے پوچھ لیا اور جواب لے لیا. اٹس ناٹ ایبسٹریکٹ. طلاق جو ہے وہ ایک اسپیسیفک معاملہ ہے، اس پہ اسپیسیفک طور پر ہی فیصلہ ہونا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ڈاکٹر انیس صاحب سے مختلف اسلامک ٹاپکس پہ روشنی ڈالتے ہیں. ڈاکٹر انیس صاحب، اور آپ بھی ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کی اسکرینز پہ موجود ہے. ہمارا آج کا ناظرین ٹاپک ہے اسلام میں عورت کا مقام اور مرتبہ. آپ اس حوالے سے ڈاکٹر انیس صاحب سے سوال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے عورت کے فرائض اور حقوق کیا ہیں اور عورت کے حقوق کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ حقوق و فرائض کے حوالے سے قرآن کریم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ حقوق میں کوئی تقسیم نہیں ہے. حقوق دونوں کے مساوی ہیں. قرآن پاک کا فیصلہ ہے، کسی اور کا فیصلہ نہیں. لیکن جو ذمہ داریاں ہیں اس میں تقسیم ہے. جی. اور عقل بھی یہ کہتی ہونی چاہیے. اگر ایک کسان ہے اور ایک شخص منسٹری آف لاء کا سیکریٹری ہے اور ایک شخص فوج کا سربراہ ہے، ذمہ داریاں مختلف ہوں گی. حالانکہ تینوں ہو سکتا ہے خواتین ہوں یا مرد ہوں. ایگزیکٹلی. تو ایسے ہی شوہر اور بیوی کی ذمہ داری بھی مختلف ہے. خاتون کے لیے جو سب سے اہم پہلو اسلام نے ہمیں سمجھایا ہے وہ یہ کہ اخلاق کے پیمانے کے اوپر، معیشت کے پیمانے کے اوپر، قانون کے پیمانے کے اوپر، تعلیم کے حوالے سے اس کو وہ سارے حقوق حاصل ہیں جو ایک مرد کو حاصل. جیسے کہ ہمارا نا ایک سیکٹر، ہمارے معاشرے کا ایک سیکٹر یہ بھی سوچتا ہے کہ خواتین کی صرف اور صرف فرائض یہ ہیں کہ وہ گھر میں رہ کر گھر کو ہاؤس ہولڈ سنبھالیں، اپنا بچوں کی دیکھ بھال کریں، یا خواتین باہر نکل کے کام کرنے کو بہت معیوب سمجھا بھی جا رہا ہے. ایک سیکٹر ایسا بھی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس میں افراد تفرید پائی جاتی ہے. ایک جانب خیال یہ ہے کہ صرف ان کا یہ کام ہے، ایک جانب خیال ہے کہ یہ کام ان کا ہے ہی نہیں، اور یہ کام سارا جو ہے وہ فاسٹ فوڈ والوں کا ہے. جو وہ
کھانا فراہم کر دیں اور گھر میں کھا لیا جائے. دونوں افراد تفرید کے پہلو ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بہت ہی اچھی وضاحت کر رہے ہیں اور یہ بہت ایسی بات کر رہے ہیں جو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. اس وقت ہمارے پاس ایک کالر ہیں, شہناز ہیں راولپنڈی سے. جی شہناز. جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور آپ بہت ڈیسنٹ انداز سے بات کر رہی ہیں. انتہائی بہت اچھا مجھے پروگرام آپ کا لگ رہا ہے. ہمارے پروگرام کا موضوع ہے عورت کا مرتبہ اور مقام. میں آپ سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ مجھے یہ بتائیں آپ کھل کر کے کہ کیا اسلام میں مرد کو اجازت ہے کہ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائے؟ جی بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب, عورت پہ ایک ہاتھ اٹھانا جو ہے مرد اپنی بڑا ہی سمجھتا ہے, تو کیا اس کی اجازت ہے اسلام میں؟ تو دیکھیے اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت تو ایک بڑے بلند مقام کی حامل شخصیت ہے, لیکن ایک ایسا فرد بھی جو آپ کے گھر میں آپ کا ملازم ہو اور وہ 10 سال آپ کے ساتھ کام کر رہا ہو, اس پر بھی آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں, نہ اس سے سختی سے بات کریں. یہ ملازم کون ہے؟ یہ انس ہیں جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور وہ 10 سال رہتے ہیں آپ کے گھر میں. اور انس یہ کہتے ہیں کہ 10 سال رہنے کے باوجود انہیں کبھی سخت سست نہیں کہا گیا. اسلام جو مثال دیتا ہے وہ اس سے بڑی مختلف ہے جو ہم نے بنا لی ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ چونکہ ہمارا ماحول جاگیردارانہ ماحول ہے جس کو ہم نے آج تک برقرار رکھا, اس پہ ہم فخر کرتے ہیں. بالکل. اگر ایک شخص جو لمبا تڑنگا ہے اور کلفدار کرتا پہن کر کے جو اس سے 5 انچ آگے چل رہا ہو, جب تک وہ ایسا نہیں کرتا وہ سمجھتا ہے کمتر انسان ہے. یہ جو ایک ذہن ہے جاگیردار کا, زمیندار کا, وڈیرے کا, لینڈ لارڈزم کا, فیوڈلزم کا, جب تک اس سے ہم نہیں نکلیں گے اس وقت تک ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اسلام قطع الاؤ نہیں کرتا کہ ہاتھ اٹھایا جائے. آپ یہ دیکھیے کہ مجھے بتایا جائے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے کبھی یہ کام کیا؟ ہماری سنت کیا چیز ہے؟ ہماری سنت وہ ہے جو آپ نے کام کیا ہے. اگر آپ نے کام نہیں کیا ہم کبھی یہ کام نہیں کر سکتے, نہ اسلام الاؤ کرے گا. اچھا, اصلاح, آپ نے بھی اصلاح کی بات کی. اصلاح کا طریقہ ایک آگاہی بھی ہے جس سے ہمارا بہت حد تک معاشرہ محروم ہے. ابھی آپ نے میڈیا کو بھی فوکس کیا کہ جی وہ بھی ایک مغربی اس کو لے کے اور وہ کر دیتے ہیں. تو کیا آگاہی کے کیا طریقے ہیں؟ ہماری عورت ابھی تک اتنی کیوں وہ ہے, لاشعور کیوں ہے؟ میرا خیال ہے کہ مسئلہ عورت نہیں ہے, مردوں کا بھی ہے. دونوں ہی آگاہی سے بالکل مستغنی ہیں اور دونوں کو بے خبر رکھا گیا ہے, دونوں کو اس ماحول میں تربیت دی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ٹیلی فون کال ہے, آپ کو بات کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے. جی زاہد لاہور سے ہیں. جی زاہد آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال ہے کہ میرے دوست ہیں, ان کی وائف نے کلاس 18 کے تحت ڈائیورس لیے نکاح نامے میں, تو انہوں نے 90 ڈیز کے بعد سرٹیفکیٹ بھی لے لیا ہے. تو ایک میں جاننا چاہتا تھا اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے کہ ڈائیورس ہے شرعی طور پہ یا نہیں, اور دوبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں؟ جی اس سوال پہ بات کر رہے ہیں ہم, کافی دیر سے ہو رہا ہے, لیکن ہمارا ٹاپک ہے عورت کا مقام اور مرتبہ. آپ اس سے ریلیونٹ سوال کیجئے. طلاق کے بارے میں ڈاکٹر صاحب تو پہلے بہت بتا چکے ہیں. ان کا سوال ہے کہ 90 ڈیز ہو چکے ہیں, ہم نے دے دیا, تو میرا خیال ہے سوال میں انہوں نے بات کہی ہے بڑی واضح ہے کہ سرٹیفکیٹ لے چکے ہیں, اس کے بعد سوال کس بات کا؟ یعنی اب تو سبمٹڈ آلریڈی. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارے ہاں دقت ہے آگہی کے حوالے سے وہ دونوں کی ہے, اور دونوں کو ہم نے مس گائیڈ کیا ہے جانتے بوجھتے. مرد کو احساس دلایا ہے کہ وہ بہت طاقتور, قوی اور بلند مرتبہ ہے. عورت کو کہا ہے کہ وہ انتہائی کمزور اور بالکل دبی ہوئی ایک ہستی ہونی چاہیے, جبکہ اسلام یہ بات نہیں کہتا. اسلام دونوں کو پابند بناتا ہے اخلاقی اصولوں کا, قانونی اصولوں کا, معاشرتی اصولوں کا جو دیے گئے ہیں قرآن و حدیث. یعنی اگر اصل معیار جو ہے وہ قرآن پاک کا اور رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے, وہ دونوں کو کرنا ہوگا. اس میں دونوں برابر ہیں, کوئی سپیریئر نہیں ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب ابھی تک جہالت بہت موجود ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک جہالت بہت موجود ہے, ابھی تک خواتین پہ تیزاب پھینکا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ فرسٹریشن ہے مردوں کی, یا یہ جہالت ہے؟ یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ جی یہ دونوں چیزیں ہیں, جہالت بھی ہے, فرسٹریشن بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ان چیزوں کو نمایاں کر کے پیش کرنا جن سے کہ یہ معلوم ہو کہ یہ انتقام کے ذرائع ہیں جو آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہم نے قتل و غارت کو, آگ لگانے کو, تیزاب پھینکنے کو ایک ایسا عام معاملہ بنا لیا ہے
جس سے کہ لوگوں میں سے اس کی شدت کا احساس کم ہو گیا اور سنگینی جو ہے سنگینی کم کر دی گئی ہے، حالانکہ انتہائی سنگین چیزیں ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ تعلیم کے ذریعے، ابلاغ عامہ کے ذریعے ان تمام ذرائع کو استعمال کیا جائے، بتایا جائے یہ چیزیں وہ ہیں جو انتہائی قابل نفرت جو کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں شازیہ کراچی سے۔ جی شازیہ، کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، تھینک یو۔ میں کچھ دیر سے میں دیکھ رہی ہوں، تو مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے مذہب نے عورت کو بیٹی، بہن، بیوی، ماں ہر شکل میں اس کو عزت دی ہے، مطلب گھر کی نگاہ سے دیکھے، اسی کے لیے رہنما اور مقید اس کے جو مطلب جو اسلام نے ہمیں اس کے لیے جو احکامات دیے ہیں، ہم لوگ ابھی تک جو اس کی عزت ہے، ہم لوگ ابھی تک اس چیز سے بے خبر کیوں ہیں؟ ہم نے آگاہی کا عورت جو کا ایک مسئلہ تشخص بگاڑ کے رکھا ہے، ہم لوگ عورت کو اسلام کی نظر سے جو اس نے ہمیں رہنما اصول دیے ہیں، ہم لوگ اس سے ابھی بے خبر کیوں ہیں؟ جی شازیہ، اس میں تین چیزیں بنیادی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے مشرقی ثقافت کے نام سے ایک مصنوعی ثقافت اپنے پر مسلط کر لی ہے، بالکل، اور مشرقی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہندوازم، بودھزم اور مسلمانوں کے ملنے سے بن گئی ہو اسے ہم نے مشرقیت کا نام دے دیا ہے، جبکہ اسلام میں اس کو کوئی وجود نہیں پایا جاتا۔ دوسرے ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کے مقابل مغربیت کے نام سے ایک ثقافت مسلط کر لی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی محض دو پارٹنرز ہیں جو کچھ وقت کے لیے ایک ساتھ رہتے ہیں اور دونوں کا اپنا اپنا وجود ہے، یعنی شوہر اور بیوی جو ہیں وہ ایک اکائی نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک معاشرتی اور معاشی بندھن میں مجبوراً بندھ گئے ہیں۔ یہ وہ مغربی تصور ہم نے اپنا متعارف کروایا ہے، اس کو ہم برابر چلا رہے ہیں آگے۔ ان دونوں سے آپ کو نکلنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ صحیح معنی میں جو رشتہ ہے شوہر اور بیوی کا، مودت کا، رحمت کا، یکجہتی کا، وہ اسلام کس طرح پیش کرتا ہے۔ ہم نے اس کو نہ ڈرامے میں، نہ ادب میں، نہ شعر میں، نہ اپنے معاشرے میں آج تک صحیح پروجیکٹ کیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ جو نظام مشرقی ثقافت کے نام پہ نوابوں کا ہے، جاگیرداروں کا ہے، وہ ہمارا معاشرہ ہے۔ بیسیکلی جو پہلے پری اسلامک معاشرہ تھا ابھی تک ہمارے اسے ہم نے زندہ کیا بجائے دفن کرنے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر ہمارے پاس ایک کالر موجود ہے، محمد اختر صاحب، راول پنڈی سے ہمارے پاس ایک کالر موجود ہے۔ جی اختر صاحب، میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ اسلام میں یہ تک کہا گیا ہے کہ ایک علیحدہ کمرے میں بہن اور بھائی بھی اکٹھے نہ بیٹھیں، جبکہ ہمارے اکثر آفسز میں جہاں پہ مرد و خواتین کام کرتے ہیں یہ چیز عام ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے جب سوال اٹھا تھا اس حوالے سے کہ خاتون سربراہ ہو سکتی نہیں ہو سکتی، یہ بات کہی تھی کہ اسلام کا ایک اصول یہ ہے کانفیڈینشیلٹی، جس کا مطلب یہ ہے کہ دو افراد کا تنہائی میں بیٹھ کر کے کسی اہم مسئلے پر گفتگو کرنا کہ اور اس کو شامل نہ ہو۔ وجہ یہی تھی کہ حدیث میں یہ بات صاف کہی گئی ہے کہ ایک اجنبی مرد عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک چھت کے نیچے تنہا ہو، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ ان دروازوں کو بند کرے جو خرابی کے دروازے ہیں، اور وہ چونکہ ایک انسانوں کے لیے دین ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ انسان جو ہیں وہ روبوٹس ہیں، ان کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، ان میں نیکی بھی ہے، برائی کے جذبات بھی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے بات کرتا ہے، وہ ہائپوتھیٹیکل بات نہیں کرتا کہ نظری بات کرے۔ اس لیے اسلام کا اصول بڑا واضح ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی آفس کے اندر کوئی خاتون کام کر رہی ہے اور اسے ایک احترام کا مقام حاصل ہے اور وہ اگر کسی آفس میں جاتی ہے تو دروازے کھلے ہونے چاہیے، گفتگو ایسے ماحول میں ہونی چاہیے جس میں کوئی پوشیدگی نہ پائی جائے، کوئی تنہائی نہ پائی جائے، اس شکل میں وہ کام کر سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ شکل نہ ہو تو اس کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہم یہاں موجود ہیں، سہیل اسلام آباد سے۔ جی سہیل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب سے مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی بتائیے۔ اسلام نے عورت کو والدین کے ترکے میں مردوں کے ساتھ شریک کیا، اس کے لیے وراثت میں حصے بھی انہوں نے مقرر کیے ہیں۔ اسلام نے عورت کو بیٹی، بیوی، ماں اور بہن کی حیثیت سے بھی وراثت بنایا۔ ڈاکٹر صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ اس میں کیا کوئی تفریق پائی جاتی ہے تو اس کا جواب تو بڑا آسان سا یہ ہے کہ اسلام نے جو تناسب طے کیا ہے اس کی بنیاد جنس نہیں ہے، اس بنا پر نہیں ہے
کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے، بلکہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو شخص بھی ایک شخص کے مرنے کے بعد ذمہ دار ہے اسے کیا کرنا ہے۔ چونکہ اسلامی نظام خاندان کے اندر ایک فرد کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا سربراہ خاندان کے فرائض پورے کرے گا، اس لیے اس کو حصہ زیادہ ملنا چاہیے، ورنہ وہ بے ایمانی کرے گا، چوری کرے گا، زیادتی کرے گا۔ اسلام چونکہ ایک عقلی دین ہے، ریئلسٹک دین ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ فرائض پورے کرے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کا ایک بیٹا ہے یا 2 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں اور ایک اس کی بیوہ ہے، ان سب کی ذمہ داری ایک فرد پہ آپ ڈال دیں اور کہیں حصہ ان کو برابر حصہ ملے گا۔ از دیٹ آنیسٹی، فیئرنیس؟ گویا اسلام یہ چاہتا ہے کہ ذمہ داری کے لحاظ سے کام کیا جائے، اور چونکہ ذمہ داری اس کی زیادہ ہے زیادہ حصہ ملنا چاہیے، جس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ حصہ لینے کے بعد اور سب لوگوں سے فارغ ہو گیا۔ عملاً شکل یہ ہے، اگر زید کی 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے اور ایک بیوہ ہے تو جو اس سے ان کے ملیں گے وہ تو ان کو مل گئے۔ اب جو ذمہ داری ہے ماں کی اور بہنوں کی وہ اس فرد کے اوپر عائد ہوتی ہے، یہ ایڈیشنل ہے، یعنی وہ 2 کام کر رہا ہے، اسے جو 2 حصے ملے ہیں اس کی بنا پر وہ یہ نہیں ہے کہ وہ رچ ہو گیا، امیر ہو گیا، بلکہ اس کو اب پورے خانے کی ذمہ داری بھی اٹھانی ہے اور ان سے وہ کچھ نہیں لے سکتا۔ جو حصہ اس کی ماں کو مل گیا، بہنوں کو، یہ ان کا حصہ ہے۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے گفتگو کو مزید آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اگلے ہفتے ہم پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کسی اور ٹاپک کے ساتھ یا اس ٹاپک کی ایلانگیشن میں آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔